چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی سے متعلق بہت سی افواہیں زیر گردش ہیں۔ کل یہ ذکر اسمبلی کے فلور پر بھی ہوا اور جب یہ چھڑا معاملہ اور افواہیں اور قیاس آرائیاں ہو ہی رہی تھیں تو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے بھی اس بارے میں سوال کیا گیا۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا ملاحظہ کیجئے پہلے۔ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہے، پھر بھی افواہیں اپنی جگہ موجود ہے کہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو آپ توسیع دینا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب سے آفیشلی 1-2 دفعہ جب ان سے ملاقات ہوئی جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ سے پہلے، تو انہوں نے خود کہا کہ جو بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ جو ٹینیور کی توسیع والی بات ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ بالکل ان کی خواہش نہیں ہے اور نہ وہ چاہتے ہیں۔ حکومت جب آئی ہے بالکل 2/3 کی میجورٹی تھی اس وقت حکومت کے پاس۔ اگر ہم نے یہ چوری چھپے کرنا ہوتا تو ہم اس وقت یہ کر سکتے تھے، اچانک لے کے آتے اور اس کو پاس کرا لیتے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ حکومت اتحادی جماعتوں کو ہمیشہ آن بورڈ کر کے اور سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے قوانین میں ترمیم کی قائل ہے۔ جو آئین کے مطابق اکتوبر میں ریٹائر ہو جانا ہے اور جو سینئر موسٹ جج ہیں انہوں نے چیف جسٹس بن جانا ہے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان اکتوبر میں بن جائیں گے۔ یہ اختیار آئین نے ایک میکنزم بنا دیا ہے کہ جب چیف جسٹس پاکستان ریٹائر ہوں گے ان کو سکسیڈ کریں گے سینئر پیونی جج۔ آج کی صورتحال یہی ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ان کی ڈیٹ آف سپر اینویشن ہے اس پہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو سینئر موسٹ جو سینئر پیونی جج ہیں وہ بن جائیں گے۔ جو آئینی پیکج کی ہم نے بات کی تھی، مجھے اس کی بابت حکومت کی بھی یہ ہدایت تھی کہ آپ آن بورڈ رکھیں گے چیف جسٹس صاحب کو، تو اس حوالے سے ذکر جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی ہے تو وہ نہیں ہے انٹرسٹڈ، اور مور اوور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ جوڈیشل کمیشن کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں یا 209 میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں یا جو بھی کوئی اور کام کرنا ہے تو آپ پیونی جج سے بھی ضرور بات کیجئے گا۔ اسی دن میری میٹنگ تھی ان سے، میں اور اٹارنی جنرل تھے، تو ان کے بھی گوش گزار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمان کا، انہوں نے بڑی کینڈیڈلی کہا، انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، تو یہ پارلیمنٹ جو کرے گی وہ اگر قانون اور آئین کے دائرے میں ہے اور اگر وہ قانونی اور آئینی طور پہ درست ہے تو وہ پارلیمان ضرور کرے، ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے بظاہر کسی اعتراض کا اظہار نہیں تھا کیا۔ اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو آپ نے سنی ہے، جو آئینی پیکج کی بات کر رہے تھے، اس کے اوپر بھی اپنی تجزیہ کاروں کی رائے جانیں گے، لیکن کل جب اجلاس میں اس کی بازگشت ہوئی تو حکومت کے اوپر اپوزیشن نے بڑی تنقید بھی کی اور کہا کہ معاملہ کنٹروورشل بنایا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ اب جب اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے تو یہ مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے تاکہ یہ معاملہ سیٹل ہو سکے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور صرف قیاس آرائیاں ہیں تو مثالیں بھی دی گئیں کہ روایت ملتی ہے، اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی 2-3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا۔ تو اس بات کے چلتے ہوئے سوال یہ بنتا ہے کہ اپوزیشن یہ جو تنقید کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے، کیا اس میں کوئی وزن ہے؟ کیا یہ مطالبہ تنقید جائز ہے، درست ہے؟ فخر، آپ کی رائے کیا ہے؟ علینا، میرا شروع سے ہی میں انفارمیشن بیس سے یہ بتا رہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شاید وہ جو ایکسٹینشن ہے وہ نہیں لیں گے، جو ایک انہوں نے تھرو آؤٹ اپنا ایک کریئر میں لیگیسی بلڈ کی ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ آخری اس میں جا کے وہ اس طرح کا کوئی اپنے اوپر کوسچن مارک ان کے لیگیسی کے اوپر ریس ہوں۔ یہی بات جو وزیر قانون نے پہلے بھی بارہا بتا چکے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے دوران انہوں نے ایکسٹینشن لینے کے حوالے سے پہلے ہی کلیریفائی کر دیا تھا کہ ان کا کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ اسی طرح کا اٹارنی جنرل کے ذریعے بھی انہوں نے ایک دفعہ حکومت کو پیغام بھیجا کہ وہ ایکسٹینشن کے لیے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ یہ بارہا کلیریفیکیشن ہو چکی ہے، وزیر قانون کی طرف سے، اٹارنی جنرل کی طرف سے میسج گیا، لیکن یہ کچھ میڈیا کے کچھ عناصر ہیں اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی ہے، یہ جو اس بات کے اوپر چیف جسٹس کے خلاف کنٹینیوسلی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ان کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں صرف اسی اینگل سے اور اسی پرزم سے دیکھتے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیصلے صرف کر ہی اسی وجہ سے رہے ہیں کہ یہ ان کو ایکسٹینشن چاہیے۔ یہ وہ میرا خیال ہے کہ وہ پروپیگنڈا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ادروائز کوئی اس میں ریالٹی نہیں ہے۔ یہ جو وزیر قانون ہے انہوں نے میرا خیال ہے اس سے زیادہ واضح اور جو صاف الفاظ ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نہیں بتا سکتے تھے کہ کوئی اس طرح کا نہ چیف جسٹس نے کلیئر ورڈز میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ نہیں لے رہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پھر بحث کیوں بارہا یہ میڈیا کے اوپر چھیڑی جاتی ہے، یا ایون جو اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ اس طرح کے لوگ اگر کوسچن کر رہے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ
क्यों किया जा रहा है इस तरह? मज़हर अब्बास साहब, ये अपोजिशन का मुतालबा गलत है कि नोटिफाई फौरी तौर पर कर दिया जाए नए चीफ जस्टिस को किसी भी तनाज़े से बचने के लिए, या अगर इस तरह की सूरत हाल है उसमें तो नहीं, मेरा ख्याल है क्या ज़रूरत है जब अगर एक लॉ मिनिस्टर कैटेगोरिकली एक बात कर रहा है और रिवायत भी ये रही है, एक वाहिद चीज़ जो आज़ाद अदलिया के बाद हमें बहुत बेहतर मिली वो यही कि अब आप आज से 10 साल भी इस बात का भी बता सकते हैं कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, बल्कि बहुत से इंस्टीट्यूशन को इससे सीखना चाहिए। हाँ, जो प्रोसेस ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बेहतर जजेस जाएंगे, बेहतर फैसले होंगे, और जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस में अगर एक चीज़ आ गई है कि आपको अंदाज़ा है कि कौन अगला चीफ जस्टिस होगा, इसके बाद कौन चीफ जस्टिस बनेगा, मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन को गैर ज़रूरी तौर पे इस बयान के बाद, देखिए गवर्नमेंट्स की तरफ से या मीडिया की तरफ से बाज़ फिलर्स छोड़े जाते हैं। जैसे फिलर छोड़ा गया कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है, वो सारी एक हम कई दिनों तक इस पर बहस करते रहे, आखिर में पता चला कुछ। सर, वो पंजाब की काबीना के मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे जिसके अंदर ये बात हुई और बाकायदा मंजूरी हाँ, तो मंजूरी तो उसके बाद यही था ना, ये फिलर तो नहीं था। नहीं, फिलर तो बाद में आप देखें ना, बाद में क्या हुआ, इत्तलात आज़म नज़ीर तारड़ के बयान है जिसके ऊपर उन्होंने नहीं, तो बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, देखिए आपने एक चीज, फिलर और कैसे छोड़ा जाता है, किसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरफ से ही तो छोड़ा जाता है, वरना तो देखें ना आप उसका जो प्रोसेस है किसी पर पार्टी पर पाबंदी लगाने का, वो तो एक बड़ा लेंदी प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी चीज़ गायब हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से हाँ जिस चीज़ का है आईनी तरमीम तो नहीं हो सकती, लेकिन कानून साजी हो सकती है। अब कानून साजी में आप क्या क्या कर सकते हैं, जजेस की तादाद बढ़ाने की बातें भी हो रही हैं, जो चीज़ बेहतर बनाने की है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है वो ये कि उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस सबसे कमज़ोर है। क्योंकि हमने नहीं देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कभी भी कोई ऐसे साइब फैसले किए। फजूल में राय का पहाड़ बनाया गया कि फजूल में सारी तनकीद हो रही है। जुडिशल काउंसिल की जो आपने भी बातें की उसकी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कुछ उस तरफ इशारा किया।